correa! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی جو فتح ہوتی ہے نا، وہ تلواروں سے نہیں بلکہ دل کے زخموں سے لکھی جاتی ہے۔ وہ دن جب زمین خون سے لال تھی، جب پہاڑ لرز رہا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی تھے مگر ان کے لبوں پر ابھی بھی دعا تھی، بدعا نہیں۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ آخر سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان شکست کھا جائیں؟ کیوں؟ وہی لشکر جو بدر میں ناقابل شکست تھا، احد میں بکھر گیا۔ کیا یہ دشمن کی طاقت تھی یا ایمان کی کمزوری؟ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اطاعت اور دنیا کی محبت کے بیچ فیصلہ کر دیا، اور قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم پر جھگڑنے لگے تو تم آزمائے گئے۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے تھے، اور مدینے میں ایک نئی ریاست قائم ہو گئی تھی، کیونکہ مدینے میں جو تھا وہ اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ اب ابو سفیان، ہندہ بنت عتبہ، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سب کے دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ مکہ میں ایک طبل جنگ بچ چکا تھا۔ 3000 کا لشکر تیار ہوا، جس میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے۔ ہندہ بنت عتبہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا بدلہ نہ لے لوں۔ مدینے میں خبر پہنچی کہ مکہ کا جو لشکر ہے نا، وہ مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ مسجد نبوی میں ایک تاریخی مشورہ ہوا۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم امید میں رہ کر دفاع کریں، دشمن کو اندر آنے ہی نہ دیں۔ مگر نوجوان صحابہ، خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم بدر کی طرح باہر نکل کر مقابلہ کریں گے تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ایمان والے جو ہیں نا، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا، پھر ہم احد کے میدان میں نکلتے ہیں اللہ کے نام پر۔ 1000 مجاہدین روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ نا منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات نہیں مانی، میں نہیں لڑوں گا۔ یوں صرف 700 مخلص مسلمان رہ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی ترتیب بنائی، پہاڑی کے درمیان میں مسلمانوں کو بٹھایا اور 50 تیر اندازوں کو جبل رمح پر کھڑا کیا اور فرمایا، اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے یا ہار گئے، کسی بھی حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ سپہ سالار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام لے کر کھڑے تھے۔ دشمن کی طرف ابو سفیان، خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اکرمہ بن ابی جہل سرداری کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر، پہاڑوں میں گونج اٹھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب شیر خدا بن کر میدان میں اترے۔ دشمن کے سپاہی ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ اسلام کے مجاہدین نے دشمن کو ڈرا دیا۔ مکہ کا لشکر بھاگنے لگا، عورتیں چیخنے لگیں۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور پھر آزمائش کا لمحہ آیا۔ جب دشمن بھاگا، تیر اندازوں نے دیکھا کہ مال غنیمت پڑا ہے۔ انہوں نے کہا، اب تو ہم جیت گئے ہیں، چلو نیچے چلتے ہیں اور مال غنیمت لے لیتے ہیں۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ مگر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ نیچے اتر گئے تھے، انہوں نے بات ہی نہ سنی۔ اب وہ پہاڑی خالی ہو گئی۔ اسی وقت موقع پا کر خالد بن ولید نے اپنی سوار فوج کو پیچھے سے گھما کر حملہ کر دیا۔ ہر طرف شور، چیخ و پکار، دھول اور خون کا طوفان تھا۔
تلواروں کے جھنکار، زخمیوں کی آوازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی سے خون بہا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ آواز دشمن نے جان بوجھ کر پھیلائی تاکہ ایمان والوں کے دل ٹوٹ جائیں، مگر ایک صحابی نے چیخ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑو۔ ہندا نے اپنے غلام وحشی کو کہا تھا اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وحشی نے چھپ کر ایک نیزہ پھینکا، نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں لگا، وہ زمین پر گر گئے اور شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے، بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پیٹ کو پھاڑ کر جگر کا حصہ نکالا گیا اور ہند بنت عتبہ نے اسے چبانے کی کوشش کی مگر وہ پوری طرح کھا نہ سکی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا یہ حال دیکھا تو وہ بہہ بہہ کر رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ نے حمزہ کو ایسا مقام عطا کیا کہ آج تک اس جیسی آزمائش کسی نبی یا شہید کو نہ ہوئی۔ اس دن 70 صحابہ شہید ہوئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ شکست بظاہر ہوئی مگر اصل فتح تو ایمان کی تھی۔ اللہ نے اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور ثابت قدمی کا سبق دیا اور فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ جنگ احد صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ دن تھا جب اللہ نے ہمیں دکھایا کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور نافرمانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آج بھی جب ہم آزمائش میں ہوں نا تو یاد رکھیں احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر قائم رہیں چاہے دنیا ہی الٹ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، چاہے دوسرا بندہ جو مرضی کرتا رہے نا، بس ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ احد کا جو میدان ہے وہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے؟ بس نام بدل گئے ہیں، تلواریں نہیں مگر خواہشات کی جنگ ہے، پہاڑی نہیں مگر صبر کا امتحان ہے، اور دشمن باہر نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی کمزوریوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں۔ وہ 50 تین انداز دراصل ہمارے دل کے فرائض ہیں، نماز، حیا، دیانت، سچائی، صبر وغیرہ سب کچھ، اور جب ہم ان پہاڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو شیطان وہ خالد بن ولید کی طرح نا پیچھے سے وار کرتا ہے۔ جب آپ کسی غلط کمائی کی طرف جھک جائیں نا، جب کسی آزمائش میں حرام آسان لگے تو سمجھ لیں ہماری پہاڑی جو ہے نا وہ خالی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے احد میں جب فتح محسوس کی نا تو وہ لمحہ ان کا سب سے بڑا سوال بنا۔ انہوں نے سوچا اب ہم جیت گئے ہیں، وہی اعتماد ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمیں ذرا سے ہم کامیاب ہو نا، کوئی ہمارا کام ہو جائے کسی بزنس میں، کوئی رشتے میں، کسی نیکی میں، تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اپنی محنت نہیں ہے ہماری۔ اللہ میں غرور میں گرا کر یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی صبر اور عاجزی میں ہے، جیت میں نہیں۔ آپ جب ایک دم سے کامیاب ہو رہے ہو نا اور ایک دم سے آپ کو ناکامیابی ملے، اسی وقت سوچ لیجیے گا کہ آپ کے دل میں نا ذرا تکبر آیا ہوگا، غرور آیا ہوگا، آپ نے سوچا ہوگا کہ اب تو ہو گیا، اب تو ہو ہی جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہر کام کو کرنے والا ہے۔ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں تو جیت بھی ہار میں بدل جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں والی سنت کو یاد رکھیں، بدلہ نہیں کرنا، دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کا دوست کوئی بھی غیر آپ کے ساتھ برا کرے، آپ نے بددعا نہیں نکالنی، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب دنیا تمہیں توڑ دے نا تب دل سے کہو میں اپنی احد کی جنگ لڑ رہا ہوں اور میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل ایمان سے بھر جائے اور نبیوں، شہیدوں اور ایمان والوں کے وہ واقعات جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والے سبق ہیں انہیں قریب سے محسوس کریں تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ یہی وہ سفر ہے جہاں دل نرم ہوتا ہے،
ایمان جاگتا ہے اور ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منبی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایمان کا یہ سفر کبھی نہ رکے۔ اٹس می ملائکہ عزیر، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔